پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں غریبوں کے دکھڑے سنتا ہوں، درد سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ ہوں اللہ پہلے میری سنے گا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ہم اپنی زبان میں جسے پاگل کہتے ہیں، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کملی سی، کم عقل سی عورت تھی، بڑھیا تھی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے آئی، گیٹ کے سامنے، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں موجود بیٹھے۔ اس بڑھیا عورت نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ، تو میرے کریم نبی خود اٹھے، بڑھیا کے پاس آئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی ساتھ چلے گئے، دور جا کر کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، وہ کملی سی عورت تھی، وہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی ہے، میرے کریم نبی سنتے رہے، گھماتی رہی، پھراتی رہی، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آنے لگا، دیکھو اس مئی کے کام، اللہ اکبر، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، ادھر سے قیمتی وقت، اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خیر وہ بے تک کی باتیں کرتی رہی، اوپر سے گرمی کی شدت ہے، حضور کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت جا رہا ہے۔ جب وہ عورت تھکی نا، وہ اپنے گھر کی طرف گئی، میرے کریم نبی مسجد میں آئے، آ کے بیٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنے لگے، میرے کریم نبی آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، آپ کا قیمتی وقت اس نے ایسے ضائع کر دیا ہے۔ حضور یہ جو بڑھیا کملی سی عورت ہے نا، لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے، یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آ کر آپ کا ٹائم برباد کر دیا۔ میرے کریم نبی نے ایسے سر اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غم زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ غریبوں کی دکھڑے سنا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کرے صاحب۔
इंसान बने, इंसान बनना सीखें। ये जरूरी नहीं है जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है। मुझे बताओ जिसमें इंसानियत नहीं है वो कौन सा जिंदा है? वो भी मुर्दा है। साहिब सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, फिर ना पीर बनना मुश्किल है ना ही फकीर बनना मुश्किल है। अल्लाह, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल, सिर्फ बंदा, आप बंदे बन जाएं। फिर मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, शबीर कमर बुखारी करोड़ों बार कुर्बान न जाए अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना, इससे गरीब का दिल दुखेगा। और मैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम बच्चे को मरा हुआ बाप याद आएगा। मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं। क्यों? इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखेगा। मैं गरीबों की मदद करता हूं इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। मैं गरीबों के दुखड़े सुनता हूं, दर्द सुनता हूं, इसलिए कि जब मैं करीम रब की चौखट पे हूं अल्लाह पहले मेरी सुनेगा। मदीना शरीफ में एक कमली औरत रहा करती थी, बुढ़िया, जिसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था। हम अपनी जुबान में जिसे पागल कहते हैं, उसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था। कमली सी, कम अक्ल सी औरत थी, बुढ़िया थी। वो मस्जिद नबवी के सामने आई, गेट के सामने उसने मेरे करीम नबी को इशारा किया। हजरत सैयदना उमर फारूक और दीगर साहबा भी साथ में मौजूद बैठे। उस बुढ़िया औरत ने इशारा किया, मेरे पास आओ। तो मेरे करीम नबी खुद उठे, बुढ़िया के पास है। जी क्या कहना है? उसने कहा, जी यहां नहीं कहना, ये जो सामने मैदान पड़ा है ना, वहां कुछ कहना है। मेरे करीम नबी साथ चले गए। दूर जाकर कड़कती धूप है, तती रेत है, वो कमली सी औरत थी, वो ऐसे ही बेतुकी बातें करती है। मेरे करीम नबी सुनते रहे, घुमाती रही, फिराती रही। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आने लगा। देखो इस मई के काम, अल्लाह अकबर, हुजूर का नाजुक बदन, ऊपर से कड़कती धूप, उधर से कीमती वक्त, इस औरत को जरा भी एहसास नहीं है। खैर वो बेतुकी बातें करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। ऊपर से गर्मी की शिद्दत है, हुजूर का नाजुक बदन है, कीमती वक्त जा रहा है। जब वो औरत थकी ना, वो अपने घर की तरफ गई। मेरे करीम नबी मस्जिद में आए, आके बैठे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ जोड़ के अर्जी करने लगे, मेरे करीम नबी आप जानते नहीं है वो कमली सी औरत है, उसने आपका कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। आपका नाजुक बदन, ऊपर से कड़कती धूप, आपका कीमती वक्त उसने ऐसे ज़ाय कर दिया है। हुजूर ये जो बुढ़िया कमली सी औरत है ना, लोग इसकी बात सुनना गवारा नहीं करते, इससे बोलना गवारा नहीं करते। ये जिस रास्ते पे जा रही है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं। इसने आकर आपका टाइम बर्बाद कर दिया। मेरे करीम नबी ने ऐसे सर उठाया, उमर को देखा, देखकर कहने लगे, उमर पूरे मदीने में इस बिचारी की कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी इसकी बात ना सुनूं तो और कौन सुनेगा? अगर मैं भी इसके दुखड़े ना सुनूं तो इसकी सुनने वाला और कौन है? अगर मैं भी इसके गम ना सुनूं इसकी सुनने वाला और कौन है? उमर जाके इस कमली सी पागल सी औरत को कह दो, मेरा नबी फरमा रहा है, जब दुख ज्यादा हो जाए, जब गम ज्यादा हो जाए, जब सीने पे गमों का वजन पड़ जाए, तो ये वजन हल्का करने के लिए किसी और की चौखट पे ना जाना, मैं मोहम्मद की चौखट पर आ जाना। तू सुनाती जाएगी, मोहम्मद सुनता जाएगा। गरीबों की दुखड़े सुना करें,
गरीबों की मदद किया करें मियाँ। कोरोना के दिनों में मेरे अल्लाह ने लोगों को मस्जिदों से बाहर निकाल दिया, मदरसों से बाहर निकाल दिया, मंदिरों से बाहर निकाल दिया, हुक्म दिया जाओ पहले हुकूकुल इबाद पूरे करके आओ। साहिब, अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, अहम दिन वो होगा जब तुम ये जान लोगे कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। अपने आने का मकसद पूरा करे साहिब, इंसान बने, इंसान बनना सीखें। ये जरूरी नहीं है जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है। मुझे बताओ जिसमें इंसानियत नहीं है वो कौन सा जिंदा है, वो भी मुर्दा है। साहिब, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, फिर ना पीर बनना मुश्किल है ना ही फकीर बनना मुश्किल है। अल्लाह, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल, सिर्फ बंदा, आप बंदे बन जाएं। फिर मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, शबीर कमर बुखारी करोड़ों बार कुर्बान न जाए अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबा किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना, इससे गरीब का दिल दुखेगा। और मैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम बच्चे को मरा हुआ बाप याद आएगा। मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं, क्यों? इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखेगा। मैं गरीबों की मदद करता हूं इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। मैं गरीबों के दुखड़े सुनता हूं, दर्द सुनता हूं, इसलिए कि जब मैं करीम रब की चौखट पे हूं अल्लाह पहले मेरी सुनेगा। मदीने शरीफ में एक कमली औरत रहा करती थी, बुढ़िया, जिसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। हम अपनी जुबान में जिसे पागल कहते हैं, उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। कमली सी, कम अक्ल सी औरत थी, बुढ़िया थी। वो मस्जिद नबवी के सामने आई, गेट के सामने उसने मेरे करीम नबी को इशारा किया। हजरत सैयदना उमर फारूक और दीगर साहबा भी साथ में मौजूद बैठे। उस बुढ़िया औरत ने इशारा किया मेरे पास आओ। तो मेरे करीम नबी खुद उठे, बुढ़िया के पास है। जी क्या कहना है? उसने कहा जी यहां नहीं कहना, ये जो सामने मैदान पड़ा है ना वहां कुछ कहना है। मेरे करीम नबी साथ चले गए। दूर जाकर कड़कती धूप है, तती रेत है, वो कमली सी औरत थी, वो ऐसे ही बेतुकी बातें करती है। मेरे करीम नबी सुनते रहे, घुमाती रही, फिराती रही। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आने लगा। देखो इस मई के काम, अल्लाह अकबर, हुजूर का नाजुक बदन, ऊपर से कड़कती धूप, उधर से कीमती वक्त, इस औरत को जरा भी एहसास नहीं है। खैर वो बेतुकी बातें करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। ऊपर से गर्मी की शिद्दत है, हुजूर का नाजुक बदन है, कीमती वक्त जा रहा है। जब वो औरत थकी ना, वो अपने घर की तरफ गई। मेरे करीम नबी मस्जिद में आए, आके बैठे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ जोड़ के अर्जी करने लगे, मेरे करीम नबी आप जानते नहीं है वो कमली सी औरत है, उसने आपका कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। आपका नाजुक बदन, ऊपर से कड़कती धूप, आपका कीमती वक्त उसने ऐसे जाय कर दिया है। हुजूर ये जो बुढ़िया कमली सी औरत है ना, लोग इसकी बात सुनना गवारा नहीं करते, इससे बोलना गवारा नहीं करते। ये जिस रास्ते पे जा रही है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं। इसने आकर आपका टाइम बर्बाद कर दिया। मेरे करीम नबी ने ऐसे सर उठाया, उमर को देखा, देखकर कहने लगे उमर पूरे मदीने में इस बेचारी की कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी इसकी बात ना सुनूं तो और कौन सुनेगा? अगर मैं भी इसके दुखड़े ना सुनूं तो इसकी सुनने वाला और कौन है?
اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غم زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ غریبوں کی دکھڑے سنا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کرے صاحب، انسان بنے، انسان بننا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے، مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے۔ صاحب صرف بندہ بننا مشکل ہے، صرف بندہ بننا مشکل ہے، پھر نہ پیر بننا مشکل ہے نہ ہی فقیر بننا مشکل ہے۔ اللہ صرف بندہ بننا مشکل، صرف بندہ، آپ بندے بن جائیں۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا، میں غریبوں کے دکھڑے سنتا ہوں، درد سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ ہوں اللہ پہلے میری سنے گا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ہم اپنی زبان میں جسے پاگل کہتے ہیں، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کملی سی کم عقل سی عورت تھی، بڑھیا تھی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے آئی، گیٹ کے سامنے، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں موجود بیٹھے۔ اس بڑھیا عورت نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ، تو میرے کریم نبی خود اٹھے بڑھیا کے پاس آئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی ساتھ چلے گئے، دور جا کر کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، وہ کملی سی عورت تھی، وہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی ہے، میرے کریم نبی سنتے رہے، گھماتی رہی پھراتی رہی، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آنے لگا، دیکھو اس مئی کے کام، اللہ اکبر، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، ادھر سے قیمتی وقت، اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خیر وہ بے تک کی باتیں کرتی رہی، اوپر سے گرمی کی شدت ہے، حضور کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت جا رہا ہے۔ جب وہ عورت تھکی نا، وہ اپنے گھر کی طرف گئی، میرے کریم نبی مسجد میں آئے، آ کے بیٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنے لگے، میرے کریم نبی آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، آپ کا قیمتی وقت اس نے ایسے ضائع کر دیا ہے۔ حضور یہ جو بڑھیا کملی سی عورت ہے نا، لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے،
اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے. یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس نے آ کر آپ کا ٹائم برباد کر دیا. میرے کریم نبی نے ایسے سر اٹھایا, عمر کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے, جب غم زیادہ ہو جائے, جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا, میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا. تو سناتی جائے گی, محمد سنتا جائے گا. غریبوں کی دکھڑے سنا کریں, غریبوں کی مدد کیا کریں. میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا, مدرسوں سے باہر نکال دیا, مندروں سے باہر نکال دیا, حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ. صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے, اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا. اپنے آنے کا مقصد پورا کرے صاحب, انسان بنے, انسان بننا سیکھیں. یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے. مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے. صاحب صرف بندہ بننا مشکل ہے, صرف بندہ بننا مشکل ہے, پھر نہ پیر بننا مشکل ہے نہ ہی فقیر بننا مشکل ہے. اللہ صرف بندہ بننا مشکل, صرف بندہ. آپ بندے بن جائیں اور قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, اس سے غریب کا دل دکھے گا. اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. میں یتیموں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کی سر پر بھی شفقت برا ہاتھ رکھے گا. میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. میں غریبوں کے دکھڑے سنتا ہوں, درد سنتا ہوں, اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ ہوں اللہ پہلے میری سنے گا. مدینہ شریف میں ایک کملی عورت رہا کرتی تھی, بڑھیا, جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہم اپنی زبان میں جسے پاگل کہتے ہیں, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. کملی سی, کم عقل سی عورت تھی, بڑھیا تھی. وہ مسجد نبوی کے سامنے آئی, گیٹ کے سامنے. اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں موجود بیٹھے. اس بڑھیا عورت نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ. تو میرے کریم نبی خود اٹھے, بڑھیا کے پاس آئے. جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں نہیں کہنا, یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے. میرے کریم نبی ساتھ چلے گئے. دور جا کر کڑکتی دھوپ ہے, تتی ریت ہے. وہ کملی سی عورت تھی, وہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی ہے. میرے کریم نبی سنتے رہے, گھماتی رہی, پھراتی رہی. گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آنے لگا. دیکھو اس مئی کے کام, اللہ اکبر, حضور کا نازک بدن, اوپر سے کڑکتی دھوپ, ادھر سے قیمتی وقت. اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. خیر وہ بے تک کی باتیں کرتی رہی, کرتی رہی, کرتی رہی, کرتی رہی. اوپر سے گرمی کی شدت ہے, حضور کا نازک بدن ہے, قیمتی وقت جا رہا ہے. جب وہ عورت تھکی نا, وہ اپنے گھر کی طرف گئی. میرے کریم نبی مسجد میں آئے, آ کے بیٹھے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنے لگے، میرے کریم نبی آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، آپ کا قیمتی وقت اس نے ایسے ضائع کر دیا ہے۔ حضور یہ جو بڑھیا کملی سی عورت ہے نا، لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے، یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آ کر آپ کا ٹائم برباد کر دیا۔ میرے کریم نبی نے ایسے سر اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غم زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ غریبوں کی دکھڑے سنا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کرے صاحب، انسان بنے، انسان بننا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے، مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے۔ صاحب صرف بندہ بننا مشکل ہے، صرف بندہ بننا مشکل ہے، پھر نہ پیر بننا مشکل ہے نہ ہی فقیر بننا مشکل ہے۔ اللہ صرف بندہ بننا مشکل، صرف بندہ، آپ بندہ